وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. بچے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے حکم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں. آج ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے. میرے وطن سے آئے ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں خاص طور پہ سیالکوٹ سے آئے ہوئے یہاں شکار رسول بستے ہیں. گھر سے دور روزی کی تلاش میں، کاروبار میں زندگی گزر رہی ہے. اور زندگی میں کبھی کبھی انسان کے نشیب و فراز آ جاتے ہیں. کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں. کبھی انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، کبھی ہاتھ تنگ بھی ہو جاتا ہے. کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو قرضہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں قرضہ دینے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. تو ایک ایسا ہی واقعہ میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جس سے یہ احساس ہوگا آپ کو کہ درود پاک کب کب، کہاں کہاں اور کیسے کیسے کہاں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی النبی. دو دوست تھے اور ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرضہ دیا. بات کچھ صدیوں پرانی ہے اور وہ قرضہ 3000 دینار تھا. وقت آ گیا، دوست نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب ٹائم ہو گیا ہے، یہ پیسے واپس لوٹا دو. وہ کہنے لگا کہ کاروبار ختم ہو گیا ہے، پیسے ہیں نہیں دینے کو. مجھے دینے ہیں، میں مانتا ہوں مگر میں دے نہیں پاؤں گا. دوبارہ ٹائم دیا، وہ ٹائم بھی گزر گیا. مرتا کیا نہ کرتا، آخر وہ دوست جو تھا وہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اس نے میرے پیسے دینے ہیں، بڑا ٹائم ہو گیا، پیسے دے گیا. جج صاحب نے کہا کہ تم نے پیسے دینے سے؟ جی حضور میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، مجھے لوٹانے ہیں. تو کہتے کہ کیوں نہیں؟ کہ روزگار ختم ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں ہے میرے پاس، کیسے پیسے، اپنا گھر چلانا مشکل ہے، اس کا قرضہ کیسے لوٹاؤں گا؟ جج نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، 1 مہینہ ہے. within 1 month یہ پیسے تمہیں سے واپس لوٹانے ہیں. نہیں لوٹا سکے تو پھر تمہیں گرفتار کر لیا جائے. یہ شخص بڑا پریشان ہوا، لیکن علماء کہتے ہیں اس بندے نے وہ حدیث لگتا ہے پڑھی ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک مصیبت اور پریشانی کو لے جاتا ہے. مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. اس عاشق رسول نے کیا کیا؟ صبح سے شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 27 دن گزر گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے. 28ویں رات آ گئی. رات خواب میں اس کو کسی نے یہ ندا سنائی دی، گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا قرضہ اتر جائے گا. صبح اٹھا فریش اور سوچنے لگا کسی ایک آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک 3000 دینار ہاتھ میں نہیں آئیں گے، قرضہ کیسے اترے گا. 28واں دن بھی گزر گیا، درود پاک پھر پڑھتا رہا. 29ویں رات آ گئی. اب رات درود پڑھتے پڑھتے سویا، آنکھیں تو بند ہوئی مگر قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے.
فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا بہت فریش، نبی پاک کا دیدار جو ہوا تھا کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا، اچانک اسے خیال آیا کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں اسے کیا نشانی دوں گا؟ میری بات کو کیسے مانے گا؟ میں اگر اسے کہوں کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں فرمایا ہے تو کیا اس بات کو مجھے پیسے دے دے گا؟ کوئی نہ کوئی تو دلیل چاہیے نا، ورنہ تو کوئی بھی آ کے کہتے کہ میں نے خواب میں جا کے اپنا اسلام کی اجازت کی ہے ایسے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بندہ حضرت علی بن عیسیٰ کے پاس نہیں گیا، آخری دن وہ بھی درود پڑھتا رہا، تیسری رات آ گئی، اگلے دن عدالت میں پیش ہونا ہے، مگر اس رات جب سویا تو نبی پاک خواب میں پھر تشریف لاتے ہیں۔ آقا فرمایا تو علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ حضور چلن کو چاہتا اگر وہ مجھ سے کوئی نشانی مانگتا، کوئی دلیل مانگتا کہ میں تمہیں کیسے مانوں کہ تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، حضور کو تو دلیل کیا دیتا؟ اللہ اکبر، یہ بات فرمانے کا کام نہیں۔ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ ولی صاحب آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور آپ جب تک 5000 درود پورے نہیں ہوتے نا آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے کسی کو نہیں بتائی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھے۔ اب تو یہاں سالانہ میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی قرضے میں ہے، میری کوئی بہن قرضے میں ہے، غور سے سنیں اس نے کیا کیا۔ یہ صبح صبح پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس۔ جب وزیر صاحب کے پاس گیا اور وزیر صاحب نے اسے دیکھا، اس نے کہا حضور آپ سے ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے، میں آپ کے لیے بڑا اہم پیغام لایا۔ اچھا کس کا پیغام لایا؟ کہا میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام۔ اچھا بتاؤ تو آقا نے کیا فرمایا؟ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آپ میرا قرضہ ادا کر دیجیے۔ وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے، آقا کا حکم ہے، سر آپ اوپر، لیکن کوئی دلیل ہے کہ تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی پروف؟ اللہ اکبر، عاشق رسول کہتے ہیں خالی ہاتھ نہیں آیا، نبی پاک نے دلیل بھی دے کر بھیجا، نشانی بھی دے کر بھیجی ہے۔ حضرت بات یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، یہ راز آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، اور آپ جب تک درود پورے نہیں ہوتے کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ جب اس عاشق رسول وزیر نے یہ سنا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں میرے درود قبول ہو گئے، اس نے زور سے نعرہ لگایا مرحبا یا رسول اللہ۔ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو 3000 دینار لے کر نہیں آیا، 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 کو لیجیے، نبی پاک کا حکم ہے، سر آنکھوں پر لبیک یا رسول اللہ، یہ تو یہ لے لیجیے۔ اگلے 3000 آپ کے گھر آئے، اتنی پیاری خبر سنائی، قدم رنجا فرمایا کہ اس کا نذرانہ ہے۔ اگلے 3000 اور لیجیے اور اس سے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے، اور ان سے آگے ایک وعدہ کر کے جانا، آج کے بعد زندگی میں جب کوئی کام پڑے نا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس سیدھے چلے آنا، مجھے اپنی خدمت کا موقع دینا، میرے آقا کا پیغام کو لے کر آئے ہو۔ اور یہ وہی دن تھا کہ جس دن اس بندے کو عدالت میں پیش ہونا تھا، 20 دن پورے ہو رہے تھے، یہ سیدھا چلا گیا عدالت میں۔ اچھا عدالت میں ہو سکتا ہے وہ سارے لوگ یہی سوچ رہے ہو کہ آج بھی آئے گا، آ کر کہے گا پیسے تو ہوئے نہیں، کاروبار تو ویسے نہیں تھا اس کے پاس، گرفتاری نہیں ہے۔ یہ بندہ عدالت میں گیا اور جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دی، کہیے حضرت میرا قرضہ ادا کیجیے۔ جج صاحب نے کہا قرضہ تو بعد میں ادا ہوگا، پہلے یہ بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں، کھانے پینے کے پرابلمز ہیں، پیسے کہاں سے لائے؟ اب اس دیوانے میں بھری عدالت میں گویا زبان حال سے کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں،
یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. پورا واقعہ سنا دیا اس نے پوری عدالت میں. اب دیکھو پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. وہ جج صاحب جو تھے وہ کس چیز سے کھڑے ہو گئے, اپنے کمرے میں چلے گئے عدالت کے دوران. واپس آ کر کہتے ہیں سارا ثواب جو ہے علی بن عیسیٰ لے جائے, میں بھی نبی کا غلام ہوں, تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا. وہ جج صاحب نے بندے کے ہاتھ میں لگا کے نام پڑھا دیا. اچھا یہ ساری بات ہو رہی ہے, وہ دوست بھی تو دیکھ رہا ہے جس نے مقدمہ کیا تھا, جس نے دعویٰ کیا تھا, جس کا قرضہ لوٹانا ہے. وہ کہتے ہیں جج صاحب ٹھہرے تو صحیح, ایسا کرے قلم اور کاغذ منگوائیے, میں بھی نبی پاک کا غلام ہوں, اس بندے کا سارا قرضہ میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب جج نے پیسے نہیں دیے تھے, وہ کہتے ہیں جج صاحب ہوں تو اسی پیسے واپس لے, آپ کو ان پیسوں پر کرنا کیا ہے, میرا تو قرض ہی معاف ہو گیا. جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی کے نام پر نکالے ہیں نا وہ میں نے واپس نہیں دینے, یہ پیسے تم بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اور 12,000 دینار لے کر گھر کو واپس آنا. یہ ہے دل دے بات. شاید کہتے ہیں نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, بیمار ہو درود پڑھو, قرضے میں ہو درود پڑھو, نوکری نہیں مل رہی درود پڑھو, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں درود پڑھو, کسی ٹینشن میں ہو درود پڑھو, کسی دشمن کا خوف ہو گیا ہے درود پڑھو, آپ کے کاغذات کے مسئلے حل نہیں ہو رہے درود پڑھو, پیچھے فیملی پریشان ہے, بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, ارے کس مصیبت میں ہو درود پڑھو. کیا خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. مسئلہ پتہ کیا ہے, فضول باتوں کے لیے اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. مجھے بہت اندازہ ہے, میں دنیا بھر میں جاتا ہوں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی میرے انڈین بھائی بھی ہوں گے, بنگلہ بھائی بھی ہوں گے, یہ جو وطن سے دور ہوتے ہیں نا ان کا بہت سارا وقت سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. تو اور کام تو ہے نہیں کرنے میں, تو تمہاری بازار بھی چلے میلے ہوتے ہیں, شام کو کام ختم ہوا پھر ہمیں آنا موبائل انٹرنیٹ ہے, ساری دنیا کی ویڈیو دیکھنی, ساری دنیا کے پیجز دیکھنے. اب سچ بتاؤ اس میں کیا دیکھتے ہیں, کیا اس میں ثواب کی چیزیں ہوتی ہیں؟ کتنے گناہ ہو جاتے ہیں روزانہ, کتنے گناہ ہماری آنکھیں کر رہی ہیں, ہمارے کام کر رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے, گھنٹوں موبائل کے ساتھ گزرتے ہیں. میں تو جب خاص طور پہ خلیجی ملکوں میں, عرب شریف میں, یو اے میں, ان ملکوں میں کبھی ٹیکسی میں بیٹھ جائے نا, مکے شریف سے مدینہ شریف تک جائے نا, تو سارا راستہ ڈرائیور کی کان میں ہینڈ فری لگا ہوتا ہے, مگر کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ساری رات باتیں کر رہے ہیں ڈرائیور ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو جانا ہے شاید یہ ٹائم پاس کرنا ہے. لیکن اگر یہی وقت تلاوت قرآن سننے میں, کچھ علم دین سیکھنے میں, کچھ دین مدین کی باتیں سننے میں اگر گزر جائے تو کتنا اچھا ہے. تو خدا اپنی زندگی میں درود کو شامل کیجیے. کچھ گھنٹے موبائل کے کم کرو یار, ہاتھ میں تصویر پکڑ لو. ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت حدیث پاک میں آتی ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. مجھے صحیح بتاؤ, اللہ کی 10 رحمتوں کی ویلیو زیادہ یا ایک عمانی ریال کی ویلیو زیادہ؟ یقیناً اللہ کی رحمت کی آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن اگر آج میں اعلان کر دوں کہ جناب ایک مہینے کی اسکیم ہے, جو جتنے درود پڑے گا اس کو اتنے عمانی ریال ملے گا. صحیح بتاؤ کتنا درود پڑو گا؟ فون ہی بند کر دے گا بندہ, بولے کہ بات ہی نہیں کرنی کسی طرح. 10,000 درود پڑھوں گا 10,000 ریال, ایک مہینے میں اتنے کما لوں گا لیکن 10 سال میں نہیں کمائے گا. چوٹ کر رہا ہوں آپ کے دل پر کہ اگر واقعی اعلان ہو جائے کہ جو جتنے درود پڑے گا اتنے ریال اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جائیں گے, اپنے دل سے پوچھو کتنے درود پڑھو گے آپ؟ یار دنیا کے پیسے ملیں گے درود پڑھ لیں گے, اللہ کی رحمتیں ملیں گی تو نہیں پڑھیں گے. صرف 10 رحمتیں نہیں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند ہر درود پر. میرا آج پہلا پیغام دے دو سلالہ والوں, اپنی زندگی میں درود کو شامل کر. آپ یقین کرو آپ کی بیماریاں, قرضے, پریشانیاں دور ہو جائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کم از کم 313 مرتبہ علماء کہتے ہیں
جو روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لینا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی آسان درود پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک پڑھیں نا. انشاءاللہ نیت کرتے پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج چونکہ سلالہ شریف میں حاضری ہوئی ہے، ویسے پہلے بھی سلالہ آ چکا ہوں اور ہم نے مزارات کی زیارت بھی کی، اور یہ جگہ، یہ شہر انبیاء کرام سے نسبت رکھتا ہے. یہ بلد الانبیاء ہے. کئی انبیاء کا یہاں سے گزر ہوا اور کئی انبیاء کا بتایا جاتا ہے یہاں مزار شریف بھی ہے. بالخصوص دو بڑے نام ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام کے واقعات، اور ان کے مزارات بھی یہاں پر ہیں. آج میں چونکہ آیا ہی سلامہ ہوں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں اللہ کے نبیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ قرآنی واقعہ ہے جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں نا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. مگر سچ بتاؤ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ یہ واقعہ بیان کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو. آج اگر کسی کو بٹھا لو چائے کی ہوٹل پر اور پوچھو بھائی ذرا بتاؤ بین الاقوامی حالات کیا ہیں، تو ایسے بیٹھ کے حالات بتائے گا جیسے ساری سیاست خود ہی کر رہا ہے کہ فلاں ملک نے فلاں پر حملہ کر دیا ہے، فلاں کرنے والا ہے، فلاں کی کرنسی ڈاؤن ہے، فلاں ملک میں یہ ہونے والا ہے، فلاں ملک میں فلاں بادشاہ آنے والا ہے. ساری باتیں پتہ ہے. قرآن میں رب نے کیا فرمایا وہ پتہ ہے. قرآن میں کتنی قوموں کے واقعات آئے وہ پتہ ہے. 100 سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں. ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے. سلالہ میں رہتے ہو، حضرت ایوب کا مزار ادھر ہے، حضرت ایوب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ سچ بتاؤ یہ کیا ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. آج اگر میں یہ سوال کروں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، بتاؤ آپ کے موبائل میں جو سافٹ ویئر ہیں سوشل میڈیا والے، روزانہ کتنی بار آن لائن کرتے ہو؟ تو بعض اوقات تو بندہ ایک دن میں 100 بار آن لائن کرتا ہے. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، پتہ نہیں کون کون سے سافٹ ویئر. قرآن کتنی بار آن لائن کرتے ہو؟ تو شاید جواب آئے گا قرآن تو پچھلے رمضان کو پڑھا تھا بس. اب کب پڑھنے کا ارادہ ہے؟ اگلے رمضان، سال میں ایک بار. باقی سب سافٹ ویئر روزانہ آن لائن. آپ کو پتہ ہے جب ہم قبر میں جائیں گے نا، دنیا سے تو جانا ہے نا، سیارہ میں بھی لوگ مرتے ہوں گے نا، قبرستان تو یہاں بھی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ یہاں کوئی مرتا نہیں ہے، بڑا پرفضا مقام ہے، موت چلی جاتی ہے یہاں سے. تو جب یہاں بھی بندہ مرے گا نا تو سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بندہ قبر میں جائے گا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. مگر یاد رکھو قبر میں قرآن آن لائن رہے گا. وہ سافٹ ویئر دل میں بسا لو نا جو قبر میں جا کے بھی کام آئے. بھول گئے وہ حدیث؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک وہ سورت ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو روزانہ رات اس کی تلاوت کرے، جب وہ قبر میں جائے گا عذاب کے فرشتے آئیں گے، وہ عذاب کے فرشتوں کے سامنے لوگ بن جائے گا. وہ سورت اسے بچائے گی عذاب قبر سے. یہ سارے سافٹ ویئر نہیں بچائیں گے. مطلب نہیں پڑھتے قرآن، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں. اتنی دوری قرآن سے. اے پردیش سے رہنے والوں، ایک پردیسی کا واقعہ سناتا ہوں. اندازہ ہو کہ قرآن کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت تھی، بڑی بیچاری غریب بھی تھی، بیمار بھی تھی. اس کا بیٹا ماں کو دیکھتا کہ ماں بڑی غریب ہے، ماں کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی بھی کوئی ایسا نہیں ہو جو مدد چھوڑ کے اس لیے آیا ہو کہ پیچھے ماں کا علاج کرانا ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، قربانی دے کر آیا. وہ بندہ بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر گھر میں ملک چلا گیا. ہر مہینے اپنی ماں کو خط بھیجتا. ماں بڑی محبت کرتی تھی اپنے لال سے. جب خط آتا ماں کہتی میرے بیٹے کا خط آیا، میرے لال نے بیرون ملک سے خط بھیجا. وہ خط چنتی اور اسے دراز میں رکھ دیتی. اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر اسے آنکھوں سے لگایا، چوما، دراز میں رکھ دیا، میرا بیٹا مجھے خط لکھ رہا ہے. ماں
ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھی، ہر مہینے پابندی سے کھاتا تھا، ہر مہینے آنکھوں سے لگاتی، ہر مہینے چومتی اور دراز میں ڈالتی، مگر کھانے کو تھا نہیں، علاج کو دوائیں نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بوڑھی عورت جو ہے بیماری کے عالم میں دنیا سے چلی گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد کچھ لوگ جب گھر گئے اور گھر کی صفائی کی، ایک دراز کھولی، اس دراز میں بہت سارے لفافے ملے، مگر ان تمام لفافوں میں منی آرڈر موجود تھا۔ بیٹے نے ہر مہینے اپنی ماں کو پیسے بھیجے تھے، ماں ان پڑھ تھی، ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لفافہ پیسے ہیں، وہ تو سمجھتی بیٹے نے خط لکھا ہے، آنکھوں سے لگاتی، چوم کر رکھ دیتی۔ اگر وہ سارے پیسے کیش ہو جاتے، ماں کا علاج بھی ہو جاتا، اچھی خوراک بھی مل جاتی، شاید اس کی جان بھی بچ جاتی۔ یہ ہدایت ہے۔ مگر مجھے بتاؤ، ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور گھر پہ بالکل اچھی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، ہر نئے گھر پہ قرآن چاہیے بھائی، قرآن خانی ہونی چاہیے نئی دکان کے اندر۔ قرآن صرف برکت حاصل کرنے، قرآن خانی گھر میں رکھنے کے لیے رہ گیا؟ بچی کی شادی ہوگی تو سر پہ قرآن رکھ کے الوداع کرنا ہے، قرآن پڑھیں گے نہیں، کھولیں گے نہیں کہ اللہ نے کیا کیا خزانے رکھے اس میرے لیے، کیسے کیسے منی آرڈر، کیسے کیسے چیک ہے اس کے اندر، کتنے خزانے اس کے اندر، کتنی شفا ہے اس کے اندر۔ اپنے آپ سے پوچھو نا، آپ میں سے کئی لوگ عمان نہیں آئے تھے تو ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا تھا، اب آپ میں سے کئی لوگ کچھ نہ کچھ عربی بول لیتے، کیوں؟ آپ کو لگا یار عربی کچھ بھی نہیں آئے گی تو رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جب تک عمان نہیں آئے تھے، یہاں کے قانون کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پتا تھا، ادھر آئے تو آپ کو بہت سارے قانون پتا چل گئے ہیں، اقامہ کیسے بنتا ہے، یہاں ڈاکیومنٹ کیسے بنتے ہیں، لائسنس کیسے بنتا ہے، سب کیوں سیکھا بھائی؟ اس لیے کہ یہاں رہنا ضروری تھا، یہاں کے حالات کے لیے ضروری ہے۔ یعنی زندگی میں جب جب جو آپ کو ضروری لگا آپ نے وہ کیا، تو قرآن کو اس کا مطلب ضروری سمجھا ہی نہیں نا۔ اگر قرآن کو ضروری سمجھتے تو وہ بھی سیکھ لیتے، وہ بھی پڑھ لیتے، وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے۔ آؤ میرے بیچ اسلامی بھائی، دوسرا پیغام آج کے بیان کا یہ دے دو کہ میں قرآن کے بغیر نہیں رہوں گا، آج سے روزانہ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کیسے پڑھیں گے، سیکھیں گے کیسے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعوت اسلامی کا کمال یہی ہے کہ ہم پرابلم صرف بتاتے نہیں، آپ کو سولوشن بھی دیں گے، آپ کو حل بھی دیں گے کہ کیسے سیکھو گے آپ۔ لیکن نیت تو کر لو کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں قبر میں بغیر قرآن سینے میں بسائے نہیں جانا چاہتا، زندگی میں ایک بار تو ایسا ہو جائے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے رب عز و جل نے جو کچھ قرآن میں فرمایا میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے پتا ہے قرآن میں کیا موجود ہے، یہ تو پتا ہو ہمیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ آج نیت کر دو انشاءاللہ، اللہ مدد کرے گا، اللہ مددگار بھیجے گا، نیت سچی ہونی چاہیے۔ دوبارہ آتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت، اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ون آف دا ریچسٹ، اس زمانے کے بڑے مالدار تھے، بہت ساری زمینیں تھیں، بہت سارے گھر تھے، اللہ نے اولاد بھی بہت دی تھی، باغات بھی تھے، کھیت بھی تھے، جانور بھی تھے۔ یعنی اس زمانے میں مال کے لیے جو جو چیزیں ہوتی تھی نا، چاہے وہ جانور ہو، گھر ہو، کھیت ہو، سب تھے ان کے پاس۔ اب کیا ہوا، ہزارہ بکریاں، ہزارہ اونٹ تھے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ ہلاک ہونا شروع ہوئی، چھت گر گئی، سارے بچے اس میں انتقال کر رہے ہیں۔ خبر آئی حضور آپ کے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، آپ کے باغ جل گئے ہیں، آپ کے جانور مر گئے ہیں، ایک ایک تباہی کی خبر آتی گئی۔ حضرت ایوب کی زبان پر کیا تھا، آپ فرماتے ہیں میرا کیا ہے، جس کا تھا اس سے واپس لے لیا، اس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، جب تک اس نے دے رکھا میرے پاس تھا، اب اس نے واپس لے لیا، اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ سب چلا گیا، آخر کار آپ اکیلے خود ہی بچ گئے، آپ تھے اور آپ کی زوجہ تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، ٹھیک ہے، ان کا نام رحمت تھا۔ اب اللہ نے آپ کو جسمانی آزمائش میں مبتلا کر، مال تو چلا گیا، بچے بھی مر گئے، اب آپ کی جسم کے اندر بھی بیماری ڈال دی گئی، آپ پر آبلے، پھوڑے، پھنسیاں نکل آئی۔ یہاں ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
کہ جسم پر بعد اللہ جزام یا کوڑ ہو گیا، ایسا نہیں، یاد رکھیے اللہ کے کسی بھی نبی کے اوپر کوئی ایسی بیماری نہیں آ سکتی، کوئی ایسا عیب نہیں آ سکتا جس سے لوگوں کو گھن آئے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، بے عیب بنایا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ کمال کی بات کہہ رہا ہوں، اگر میں سمجھ جائیں گے کہ جس سے رب نے جتنا کام لینا تھا نا، اللہ نے اس کو اتنا حسین بھی بنایا، جبھی تو نبی پاک کو کیسا بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ رب کے نائب بن کر دنیا میں آپ نے کام کرنا تھا، تو نبیوں کو اللہ نے بے عیب بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام بیمار ہو گئے، بڑی تکلیف میں آپ رہے، مگر آپ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، آپ کی زبان پر شکایت نہیں تھی، اور آخر کار حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا دی، اللہ سے دعا کی، قرآن میں اس دعا کا ذکر ہے۔ اب اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی ان واقعات کو پڑھنا ہے نا تو سورہ انبیاء کے بارے میں پڑھیں آپ، سورہ انبیاء میں بڑی تفصیل ہے، اسی طرح اور بھی قرآن پاک کی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کیسے ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ بتایا جاتا ہے وہ بھی سلالہ میں موجود ہے کہ جہاں وہ ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آپ نے اپنا پیر زمین پر مارا، اب اس چشمے نے جب حضرت ایوب علیہ السلام نہائے تو وہ ساری بیماریاں بھی دور ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوانی بھی واپس بتا دی، جنتی لباس بھی عطا کر دیا۔ اب آپ ایک طرف جا کے بیٹھ گئے، اب آپ کی زوجہ محترمہ کہیں سے آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی، آپ کو بیمار تھے، زمین پر لیٹے رہتے تھے، بوڑھی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت تھی، تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص ہوتا تھا، وہ تمہیں نظر آیا کہ اپنے شوہر کے بارے میں حضرت ایوب سے ہی پوچھ رہی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص ہوا کرتا تھا، کہیں اسے بھیڑیا کو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ تو انہوں نے بہت زیادہ پریشانی والی باتیں کی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہیں، اور اس کی آپ مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر صحت عطا فرما دی، میری جوانی بھی لوٹا دی ہے۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، آپ کی زوجہ کو بھی جوانی لوٹا دی گئی، اب دونوں کے یہاں اولاد بھی کثیر ہوئی، اللہ نے پھر اولاد دے دی، پھر صحت دے دی، پھر مال دے دیا، سب کچھ ایک بار پھر واپس آ گیا۔ بغیر نبی سے اسلامی بھائیوں، رہتی دنیا میں صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، ہر وقت آپ کی زبان پر یہی تھا۔ کوئی آپ کے کہتا حضور سارے بچے انتقال کر گئے، کہ جس کا مال تھا اس نے واپس دے دیا، حضور آپ کے سارے جانور کما ہو گئے، کہ جس کا مال تھا اس نے واپس دے دیا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں، حضور آپ کے کھیت جل گئے، آپ کی پراپرٹی جمع ہو گئی، ارے اس کا مال تھا اس نے واپس دے دیا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں، جسم میں تھوڑے ہو گئے، آپ تکلیف سے نکال ہو گئے، مگر زبان پر یہی لفظ تھا اس کا مال ہوں، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت ایوب کو وہ تمام نعمتیں واپس دے دی گئی، قرآن میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، نبی پاک کا یہ فرمان حدیثوں میں ملتا ہے، نبی تمام امت میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آج میں یہ واقعہ بیان کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ پہلی وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ میں سلالہ آیا ہوں، حضرت ایوب کی بات کروں اور قرآن کا شوق پیدا ہو۔ دوسری جو آپ کی سیرت سے بات سیکھنے کو ملی کہ یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے،
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. زندگی میں غم آئیں گے, زندگی میں پریشانیاں آئیں گی, آزمایا جائے گا. ہم بیمار ہوں گے, گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا, ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا, فیملی میں کوئی مالی نقصان ہو جائے گا. اور یاد رکھو یہ وعدہ رب نے قرآن میں کیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اس آیت کا ترجمہ تو پڑھے نا, وہی والی بات ہے. قرآن پڑھے تو پتہ چلے. قرآن نے تو پہلے بتا دیا ہم قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم قریب تمہیں آزمائیں گے. کیسے؟ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی خوف سے, کبھی بھوک سے, کبھی مالوں کی کمی سے, کبھی بدن میں بھی کمی آ جائے گی. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, پھل بھی تمہارے کم ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹتا. میرے بیچ اسلامی بھائی, یہ قرآن کا درس ہے. صبر کا دامن نہ چھوڑا کرو. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے, مثال کے طور پہ کسی کا موبائل کھو گیا, آج کل یہ بڑی مصیبت ہے. کسی کے ساتھ پیسے گم ہو گئے, کسی کی نوکری چلی گئی. تو ان تمام چیزوں میں مصیبت تو ہے. سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, مگر ہم سب کو بتاتے ہیں یار آج موبائل کھو گیا, آج فلاں اتنے ریال کا نقصان ہو گیا. مجھے بتائیے, جس کو آپ بتاتے ہیں میرے سر میں درد ہے, پیسے کھو گئے, موبائل گر گیا, وہ واپس دے دیتا ہے کہ اچھا تمہارا موبائل کھو گیا, کون سا ماڈل بنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا, دیتا کوئی نہیں ہے. سر کا درد وہ ٹھیک نہیں کر سکتا, مگر جو صبر کا ثواب تھا وہ ضائع ہو گیا. یاد رکھو, شعر سنا ہوگا نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی دور لگی ہے. آپ صبر کریں, اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی. قرآن میں رب نے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. صبر کرو نا, اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی. نہ بتاؤ کسی کو, نہ کرو شکوا. اچھا پھر دوسروں کو بھی بتائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کمپلین کر رہے ہو, مجھے اللہ نے یہ کچھ نہیں ہے, بڑا پریشان ہوں, کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, قرضے میں ڈوبا ہوں, روزگار بھی نہیں ہے, تنخواہ بھی تھوڑی ہے. کیوں یہ ساری باتیں کرتے ہیں؟ آپ صحیح بتاؤ, میں آپ کو, میں اپنے بیان کو اگلے چند منٹوں میں کنکلوڈ کروں گا, مگر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جتنے بھائی میں بیٹھے ہیں مسجد میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جتنے لوگ ہیں یہاں پر اور جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, آپ سب جیسی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, میں خود بیمار, میرے گھر میں گھر والے بیمار, قرضے میں ڈوبا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں میری زندگی جیسے خواب دیکھ رہے ہیں. جی جناب, میں آپ ثابت کرتا ہوں. ہم سب اس مسجد میں چل کر آئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں. ہم سب نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوگا. کئی لوگ ایسے ہیں آج بھی اس دنیا میں جنہوں نے صبح سے لے کر ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا. ہمارے وطن کے حالات آپ کو پتا ہے. میں اور آپ ابھی جب گھر جائیں گے نا, سرد رات ہے, سب کے پاس بستر ہے, ایک اچھا سا کمبل بھی ہوگا جس سے ہم لپٹ کر سو جائیں گے. مگر آج رات, اس ٹھنڈی رات بھی دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ کھلے آسمان پر سردی کو فکر کرے ہو. میں اور آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. کبھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جانا, کئی لوگ ایسے جنہیں نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے. میں اور آپ اپنا استنجا خود کر لیتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں. مگر کئی ایسے ہیں جن کو نالی لگا کر پیشاب کروایا جاتا ہے. کبھی ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہے, اس کی گردے فیل ہو جائے. ہمارے خاندان میں ایک مریض ہے, دعا کریں اللہ اسے شفا دے. مجھے وہ ملے تھے ایک بار, میں پانی پی رہا تھا. کہتے ہیں عبد بھائی میں پورے دن میں ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا. ڈاکٹر نے منع کیا, پانی زیادہ پیوں گا تو ڈائلسس اور کرانا پڑے گا. کبھی ڈائلسس سمجھا ہوتا ہے, یہ جو مجھے آپ کو انجیکشن لگتا ہے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ڈائلسس کی انجیکشن کی جو سوئی ہے نا, اور جو سوئی ہمیں لگتی ہے نا, اس سے 10 گنا زیادہ موٹی ہوتی ہے.
سوا سمجھیں، سوئی تو نہیں ہوگی نا، اور وہ ہفتے میں 3 بار چبھنی جاتی ہے، جسم سے پانی نکالا جاتا ہے، انسان نڈھال ہو جاتا ہے۔ مجھے اس نے ایک بات ایسی عجیب کہی، کہتا ہے جب آپ کو، ہم مرد ہیں یا عورت ہو مرد ہو، جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، خیال جب پیشاب کا آنا ہو تو نہ بیان میں جی چاہے گا، نہ مسجد میں نماز میں جی چاہے گا، بندہ کہے جلدی میں فارغ ہو جاؤ۔ فرمایا جب آپ کو پیشاب کا خیال آتا ہے اور آپ جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ 3 دن تک جب تک ڈائلسس نہیں ہوگا نا، 3 دن تک مجھے یہ خیال آ رہا ہوتا ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ کب ڈائلسس ہوگا اور اس پر یہ بوجھ دے گا۔ ہر بار استنجا خانے میں جا کر جب باہر نکلو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی۔ کس کس نعمت کی بات کروں یار، آپ کا اندازہ ہے۔ ایک بات، میں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملنے گیا، بہت اللہ نے نوازا ہوں، ان کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا۔ جب فالج کا اٹیک ہوا تو مجھے بلایا کہ آپ آئیے میرا دعا کرنے، دعا کرنے گیا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے تھے، بات چیت بھی کر لیتے ہیں، چل پھر بھی رہے تھے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہتے سب ٹھیک ہو گیا، اللہ نے کرم کیا، ایک مسئلہ باقی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے انسان کے، اب مجھے بھی اس دن پہلی بار پتا چلا کہ یہ مثال کے طور پہ، اب جیسے میرے ہاتھ پہ یہ پانی ہے، میں پی کے آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ میں نوالا لقمہ یا پانی کا گھونٹ ڈال کر ہم ایک ایکشن کرتے ہیں جس سے یہ حلق کے نیچے اترتا ہے، جس کو نگلنا کہہ لیں، اتارنا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی شان دیکھیں، اس بندے کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے منہ میں آپ نوالا رکھ دیں، وہ نوالا حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ دماغ میں حصہ ہوتا ہے جو زبان کو آرڈر کرتا ہے کہ یہ نوالا اتار دو۔ وہ کہہ رہے تھے فالج میں وہ دماغ کا حصہ ڈیمیج ہو گیا، باقی سب ٹھیک ہے۔ منہ میں نوالا رکھتے ہیں، اندر نہیں اتر رہا، نالی سے میرے سامنے تو نالیاں لگی ہوئی، پانی ڈال رہے تھے، جوس ڈال رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ حل کیسے ہوگا؟ دنیا کے سارے ڈاکٹروں کو، پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکے تھے، کہتا کوئی حل نہیں ہے اس کا، اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ کہتے انتظار کرنا پڑے گا، اللہ کی شان ہے اس دماغ کے اندر کہ دماغ تھوڑے دنوں کے بعد جب دیکھے گا کہ یہ ایسا کام نہیں کر رہا، دماغ اپنے کسی اور حصے کو آرڈر دے گا کہ اب یہ کام تم نے کرنا ہے اور زبان سے چیزوں کو نیچے اتارنا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے وہ میں نے کہا آپ کی طبیعت کی 80 وجہ بالکل ٹھیک ہو گیا، نوالا اترنا لگ گیا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک گھونٹ پانی پیا، سچ بتاؤ یہ پانی کا اندر اترنا اللہ کی نعمت نہیں؟ میرے منہ میں رہتا، میں اتار ہی نہ پاتا، میں کیا کر لیتا؟ پھر میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے کچھ نہیں کیا، میں پیچھے رہ گیا، پیسے تھوڑے ہیں، میں قرضے میں ہوں، سوچو یہ ناشکری میں برباد کر رہی ہے۔ ایک شخص ایک اللہ کے ایک بندے کے پاس گیا، کہتا ہے حضرت مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں پیچھے رہ گیا، باقی بہت سارے لوگ آگے بڑھ گئے۔ بزرگ نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ملا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا اگر آنکھ دے دوں میں تو اندھا ہو جاؤں گا۔ فرمایا اچھا ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ کان دوں گا تو بہرا ہو جاؤں گا۔ اچھا ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ حضرت ہاتھ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اچھا ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ وہ گنواتے رہے، وہ منع کرتا رہا۔ بزرگ نے کہا اللہ کے بندے کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں کیا، کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے اللہ نے کچھ نہیں کیا، یہ ہاتھ پیر آنکھیں زبان کوئی نعمت نہیں؟ شکر کرو، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، ورنہ لوگ کروڑ پتی ہوتے، مجھے بتاؤ کروڑ پتی ہوتے آپ اور کھانا نہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتے، آنکھیں نہ ہوتی، زبان نہ ہوتی، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ اللہ نے بہت سب سے اچھا بنایا، بہت سب سے اچھا بنایا، شکر کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہم شکر ہی نہیں کرتے، شکوہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ایک بار ایک بزرگ کہیں روڈ پہ جا رہے تھے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، اللہ سے شکایت کی یا اللہ مجھے تمہیں چپل ہی نہیں دی، بغیر چپل ہی جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں، کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تو نے پیر تو دیے چپل ہی نہیں ہے نا۔ تو آج میں اپنے بیان کے آخر میں اے سالانہ میں بسنے والے عاشقان رسول ایک فارمولہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سب چاہتے ہو نا زندگی پرسکون ہو جائے،
ٹینشن فری ہو جائے. ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے نا تو آج میں آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ زندگی میں نعمتوں کے اندر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور عبادتوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھو. آپ بہت سکون والی زندگی گزاریں گے. ہم نے اس چکر کو الٹا کر دیا ہے. ہم نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں. او اتنی بڑی گاڑی کے لیے اچھا ایک اور گھر بنا لیا پاکستان میں, ایک اور کوٹھی ہے, فلاں ملک کا ویزا بھی لگا لیا. اچھا ترقی وہ کر رہے تبھی ہماری خراب ہو رہی ہے, نیند ہماری اڑ رہی ہے. ہمیں آپ کو اس کی خبر بتاتے ہیں اس نے ایک اور شاپ کھول لی ہے, ایک اور دکان کھول لی ہے, اس کو اللہ برکت ڈال رہا ہے لیکن نیند اڑتی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اب یاد رکھو, اگر آپ نعمتوں میں آگے والے کو دیکھو گے کبھی سکون میں نہیں رہو گے, پریشان ہی رہو گے. ہر شہر کا سوا سے موجود ہے. آپ کروڑپتی بن جاؤ گے, ہم پتی بنانے لگ جائیں گے. لوگوں کے پاس اپنے جہاز ہیں, آپ کہاں تک ان کی ریس کرو گے؟ ارے مقابلہ کرنا تو آؤ نا, نیکیوں کا مقابلہ کرے نا. صحابہ نے کیا کیا تھا بھول کے وہ واقعہ. حضرت عمر آدھا مان لائے تھے کہ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا ہے. حضرت ابو بکر کیا کیا تھا, انہوں نے گھر کا سارا مان لیا ہے, اللہ کی راہ میں سارا خرچ کر دیا. یہ ہے مقابلہ. آپ کو نہیں پتا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آپ کو یاد رکھے یار فلاں میرا دوست 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتا ہے. اچھا 5 وقت بعد جماعت, اب میں نے بھی 5 وقت بعد جماعت پڑھنی ہے. ہم ادھر ریس نہیں لگاتے. فلاں کوئی گھڑی خرید لے, میں نے ایسی گھڑی خریدنی ہے. کوئی موبائل خرید لے, میں نے ایسا موبائل خریدنا ہے. اچھا فلاں جگہ کاروبار میں نے بھی کرنا ہے. ہم اس ریس میں لگے ہوئے ہیں. کرو نا ادھر مقابلہ بھائی. آپ کو کوئی کہے یار فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے, اچھا تہجد روزانہ اور اللہ کے قریب جنت کے قریب جا رہا ہے, میں بھی تہجد پڑھوں گا, میں بھی قرآن پڑھوں گا, میں بھی دین کا کام کروں گا. ارے ریس لگانی ہے تو اس پہ لگاؤ. اس کو بھول گئے, بلکہ الٹا ہو گیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے یار ہم نماز نہیں پڑھتے, تو بندہ کہتا ہے بھائی میں تو دن میں 2 نمازیں نہیں پڑھتا نا, میرا دوست تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا. ہم نیکیوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں الٹا نہ کرو, نیکیوں میں آگے والوں کو دیکھو, ان کو پکڑنے کی کوشش کرو, اور نعمتوں میں سہولتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے. ہمیشہ زبان سے شکر نکلے گا. ہمیشہ آپ کو یہ خیال ہوگا کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. آج میں بھی آ رہا تھا, مجھے 2-3 میرے انڈیا کے بھائی میرے بڑے دکھی تھے. کہتے بھائی آپ جہاں بھی جائیں ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائیوں کی غیب سے مدد فرما, مسلمانوں کی غیب سے, دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما. مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اے ہمارے وطن میں رہنے والوں, اللہ نے کیسا وطن دیا, یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. تو ان چیزوں میں شکر ادا کیا کرو. اپنے وطن کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے وطن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں تو یقین کرتے پاکستان کی برائی کرتا ہے نا, میں اس کو تھوڑے دنوں کے باہر بھیج دو, پھر پتہ چلے گا پاکستان کیسا ہے. یہاں آ کر پتہ چلتا ہے او یار ابھی بھی ہمارا وطن دنیا میں سستا ترین ملک ہے. ابھی بھی علاقہ کو پیار دینے والے, محبت دینے والے, بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا ہے. پردیش کو پردیش ہی ہوتا ہے. پردیش میں آ کر اپنے بدن کی بھی قدر کرو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. ناشکری نہ کرو. یقین کیجئے آپ ناشکری کر کے ثواب بھی نہیں ملتا, بدبختی بھی آتی ہے, برکت بھی چلی جاتی ہے. آخری حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ, اب سنو, یہ بیماری کی بخار, طبیعت, پیسوں کی کمی, ٹینشن, قرضہ جو آتا ہے نا, اس سے گھبرایا نہ کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کا ایک مقام لکھا ہوا ہوتا ہے, ایک درجہ لکھا ہوتا ہے. وہ بندہ سجدے کر کے نیکیاں کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. اللہ چاہتا ہے جب پہنچ جائے تو اللہ کیا فرماتا ہے, اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے, کوئی ٹینشن, کوئی بیماری, کوئی پرابلم بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کرے تو اسے وہ مقام عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آئے نا تو سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت آئی ہے, میرے درجے بلند کروانے آئی ہے. بے صبری نہ کرنا, ناشکری نہ کرنا, سب کو بتانا نہیں. اچھا لوگ کرتے پتہ کیا ہے, سارے محلے کو پتہ ہے کہ نقصان ہو گیا, پھر آخر میں کہتے ہیں بس جناب صبر ہی کر رہا ہوں. اب کون کا صبر کر رہے ہو بھائی؟ اخبار کو تو لگا دیا, سوشل میڈیا کے گروپوں کو تو چلا دیا کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اب کہہ رہے بس جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. اب صبر نہیں کر رہا. پتہ یہ صبر جمیل کا لفظ بہت بار سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کیا ہے؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. آج صبر جمیل کی تعریف بھی سن لو.
صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ پریشان اور غیر پریشان میں فرق نہ کر سکے. یعنی اگر آپ کے سامنے دو بندے بیٹھے ہو نا، ایک اس میں پریشان ہے، بیمار ہے یا کسی مصیبت میں ہے، اور دوسرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، دونوں میں فرق نہ کر سکے، اس کا چہرہ بھی نہ بتایا کہ پریشان ہو، یہ صبر جمیل ہے. اب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اپنی پریشانی اپنی مصیبت کسی کو نہیں بتائیں گے انشاءاللہ. میں جانوں، میرا رب جانے، میرا کریم جانے، میرا مولا جانے، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. اگر میں صبر کروں گا وہ میری مشکل بھی آسان کرے گا، میری روزی میں بھی برکت ڈالے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سنا ہے سنانا والوں کا، تو مزار بھی آپ کے پاس ہے. میں تو مشورہ دوں گا ان کے مزار پر جا کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی صبر والوں کو شامل کریں، کیونکہ اب صبر والے بن گئے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو بہرحال آج میرے یہ 2-3 پیغام یاد رکھیے گا، پھر پتہ نہیں زندگی میں کب سلامت آنا ہو. آج کے بعد ناشکری نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، کثرت سے درود پڑھیں گے اور روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ الحمدللہ یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. ہمارے اسلامی بھائی نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا انتظام بھی رکھا ہوگا، تو آپ یہاں جا مدرسۃ المدینہ ہیں، بالغان ہیں، وہاں پڑھا کریں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور عرض یہ ہے کہ آن لائن قرآن پاک آپ ایک ویب سائٹ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ اور نوٹ کر لیں، QuranTeacher.net. اس پہ جائیں. الحمدللہ آپ کی پسند کے وقت کے مطابق آپ کو قاری صاحب آن لائن قرآن پاک پڑھا دیں گے. تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہیے. اور ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ اسی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے، آج ہی ہوتا ہے. اچھا آج تاخیر ہو گئی ہے، روز ہر جمعرات میں تاخیر نہیں ہوتی ہوگی، مختصر ہوتا ہوگا. تو ہر جمعرات آج جتنی تعداد میں آئیں وہ دوبارہ آئیں گے نا انشاءاللہ. آج میں آیا ہوں تو آپ آ گئے دوبارہ نہیں آئے، ایسا نہ کریں. ہر جمعرات آئیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.